1,71,00,000 صارف سے ایف سی اے نہیں لیا جائے گا 3 کروڑ کچھ صارفین میں سے. سو میجورٹی کے اوپر سے ہم نہیں لے رہے, 60% تک کے لوگوں سے ہم صارف سے یہ ہم بالکل ایف سی اے نہیں لے رہے. جو امیر ترین 40% یا زیادہ بجلی استعمال کرنے والے 40% صارف ہیں, جس میں صنعت بھی شامل ہے, جس میں کمرشل کنیکشنز بھی شامل ہیں, ہوٹلز شامل ہیں, ریسٹورانٹ شامل ہیں, فیکٹریاں شامل ہیں, ان سے بہرحال یہ ایف سی اے لیا جائے گا. اور جو زیادہ ڈومیسٹک بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان سے ایف سی اے لیا جائے گا. جو 200 اور 300 کے درمیان کے صارف ہیں, وزیر اعظم پاکستان نے ابھی کمیٹی بنائی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے. اور ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جن بھائیوں نے اور بہنوں نے اپنے بل ابھی تک جمع نہیں کروائے ہیں, ان کو یہ والا پرانا بل جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کے 200 سے کم یونٹ ہیں تو ان کے پاس ایک نیا بل آ جائے گا, جو کہ بل ٹھیک کر دیا گیا ہوگا, تصحیح کر دی ہوگی اس میں, اور اس میں سے ایف سی اے کا کالم نکال دیا گیا ہوگا. تو آپ کو اس مہینے ایف سی اے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بجلی کے معاملے میں بات ہو گئی. اور قطر میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کی مہربانی سے کہ قطر میں بھی بڑا اچھا ٹور ہوا تھا, اور کہ قطر نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ کا پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے, اور وہ بات بھی ہو گئی. اور یہ بات بھی آپ کو پتہ چلی کہ آئی ایم ایف کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو گئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن ہمارے پیر کی رات, منگل کی پیر اور منگل کی درمیان کے شب میں, اور امریکہ میں پیر کے دن کے وقت انشاءاللہ آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھے گا اور وہ یہ پیمنٹ کر دے گا. ادھر 2 باتیں بتانا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ریٹیلر کا ٹیکس بھی آپ جانتے ہیں, اس کا بھی پہلے سے نوٹیفیکیشن نکل گیا ہے, وہ تو 24 تاریخ میں خاص اس سے پہلے نکل گیا تھا, کہ جس کے تحت ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا ہے, پرانے سسٹم پہ چلے گئے اگلے 3 مہینے تک. اور آخری بات یہ کہ آج صبح 8 بجے اور پھر 8:30 بجے وزیر اعظم پاکستان نے میٹنگز لی ہیں. کل بھی وہ قطر سے آنا کہ ان کو ایک کوئی فیملی کا تھا کام, لیکن وہ نہیں, اس سارے کی اسلام آباد آئے, انہوں نے کام کیا ہے, اور قطر سے بھی وہ کام کرتے رہے. اور ادھر آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈونرز کی میٹنگ کر لی تھی, ڈونرز کے ساتھ میٹنگ کری تھی جو پوٹینشیل ڈونرز کر رہے تھے. آج صبح 8:45 بجے پرائم منسٹر صاحب نے مختلف سفیروں سے, ایمبیسڈر سے میٹنگ کری. میں بھی اس میں شامل تھا. ہمارے ای اے ڈی کے وزیر صادق صاحب, احسن اقبال صاحب, ہماری مریم اورنگزیب صاحبہ, شہری رحمان صاحبہ, ہم تمام لوگ شامل تھے. اور اس میں ہم نے دنیا بھر کے ایمبیسڈرز کو یہ آگاہ کیا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں ورلڈ بینک کا کہ جنہوں نے اس وقت ری پرپس کر کے $370 ملین فی الفور ہم کو دے دیے ہیں, اور وہ فی الفور دینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم کو 1-2 دن میں آ جائیں گے تو اس کا بھی استعمال ہو جائے گا. اور ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت تو وہ انہوں نے ری پرپس کر دیے, لیکن وہ نئے فنڈنگ جاری کر دیں گے. اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, یورپین یونین نے, امریکہ نے, چین نے اور دیگر اداروں نے ہمارے اس میں ہاتھ بٹایا ہے. میں پاکستان کے مخیر حضرات سے, خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک فنڈ ہے پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ, اس میں میں دل کھول کر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عطیات دیں. ایپٹما نے دیے ہیں, کراچی چیمبر نے دیے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. تو وزیر اعظم صاحب کے فنڈ میں آپ عطیہ دیں. میں نے وفاقی حکومت نے وفاقی حکومت نے فائنانس ڈویژن نے 28 ارب روپیہ بسٹ کو دیا ہے, تاکہ بسٹ جو ہے وہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دے سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے 11.5 لاکھ خاندانوں کا انتظام کر لیا ہے. اس کے بعد وہ اب نمبر کافی بڑھ چکا ہے, لیکن جتنے ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے دے دیے ہیں 28 ارب روپے. اس کے علاوہ 5 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے این ڈی ایم اے کو, جو کہ خدا نخواستہ جن کے گھروں میں اموات ہو گئی ہیں یا انجری ہو گئی ہے یا گھر وغیرہ ٹوٹ گئے یا مویشی وغیرہ کی موت ہوئی ہے, تو وہاں پہ بھی وہ اس کا کمپنسیشن بھی دے سکیں. سو فلڈ ریلیف پہ آج بھی وزیر اعظم صاحب سکھر گئے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے وزیر پاور خرم دستگیر صاحب کو وہیں پہ کھڑا کر دیا ہے, سکھر میں اسٹیشن کر دیا ہے, سندھ میں اسٹیشن کر دیا ہے, کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے 4 گریڈ اسٹیشن ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں, اور کچھ کچے کے ایریا میں ہم نے فیڈر اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بجلی الیکٹریکیوشن کا لوگوں کو ڈر ہے, اگر کھمبا گر جائے تو لوگ کرنٹ سے مر نہ جائیں, تو روک دیا ہے. لیکن وہاں پہ سندھ میں ڈی واٹرنگ کرنا بہت ضروری ہے.
تاکہ یہ پانی نکل جائے اور میدان سوکھ جائے، تاکہ اکتوبر کے بگننگ کے اندر ہمارے جو سندھ کے جو کاشتکار ہیں وہ ویٹ کی سوئنگ کر سکیں۔ تو تمام فرنٹس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، مشکل اور آزمائش کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے۔ جی بھائی سر دو بنیادی سوال ہے سر۔ ایک تو جو ایف سی اے کی بات آپ سر کر رہے ہیں، جی مئی اور جون میں کس نے کہا تھا کہ $6.4 بلین کی امپورٹس کر لیں ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کا بہت ایکسپینسو تھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر؟ ایک تو اس کو بتائیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ $6.4 بلین کی فرنس آئل اور RLNG آپ نے منگوا لیا اور اسی کے نتیجے میں کاسٹ جو ہے وہ اس کی بڑھ گئی۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ڈونرز سے ٹوٹل ریکوائرمنٹ کتنی کی ہے، یا ڈونرز بھی اپنی اسیسمنٹ کریں گے یا آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ ان کو کیا بتائیے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس آتے ہیں اس میں پیٹرول بھی ہوتا ہے، اس میں ڈیزل بھی ہوتا ہے جو گاڑیوں میں چلتا ہے، ٹرکوں میں چلتا ہے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی مرضی سے منگواتی ہے، PSO اپنی مرضی سے منگواتی ہے۔ پاور ڈویژن صرف جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کو کہتا ہے کہ ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ اتنا منگوائیں، چاہے وہ کوئلہ ہو وہ اپنے اتنا منگوا لیں آپ، فرنس آئل وہ ان کا آرڈر پلیس کرتا ہے، وہ لیتے ہیں۔ تو کوئی ایکسیس اس طرح نہیں منگوایا تھا، جو کہا گیا تھا وہ منگوایا۔ مئی کے مہینے میں جو آپ کو بھی یاد ہے کہ 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پہنچ گئی تھی اور کہیں کہیں اس سے زیادہ ہو رہی تھی، تو اس کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے، اور میں آپ کو ایسے ایک اسٹیٹسٹک دے دیتا ہوں کہ 1 ڈگری ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے پلینز آف پنجاب میں تو 800 میگا واٹ پاور اور چاہیے ہوتا ہے۔ فار ایوری 1 ڈگری دیر از 800 میگا واٹس آف پاور۔ جو آپ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات بھی پاکستان میں $2 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ 200 سے کم یونٹ والے صارفین کو اب بجلی کے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں۔ مئی میں بجلی مہنگی بنی اور گرمی بھی بہت تھی، طلب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ 200 سے 300 کے صارفین پر سہولت کے لیے کمیٹی غور کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے معاملات دیکھنے کے لیے آج ایک اور کمیٹی بنائی ہے۔